دین کی دعوت مولانا شیخ سلمان حسینی ندوی صاحب کا سن 2009 دورہ کینیڈا کے موقع پر تبلیغی مرکز میں ہوا خطاب اہل بھٹکل کی ویب سائٹ بھٹکلیس.com اور urduaudio.com میں پیش خدمت ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، اسلام اللہ کا دین ہے۔ اسلام انسانیت کے لیے طریق نجات ہے۔ اسلام ہدایت کا ضامن ہے۔ اسلام صراط مستقیم ہے۔ اسلام فطرت ہے۔ اسلام حقیقت کا نمائندہ اور ترجمان ہے۔ اسلام اللہ کا زمین کے لیے تحفہ ہے۔ اسلام لازوال ہے۔ اسلام انمٹ ہے۔ اسلام بقا کے لیے ہے۔ اسلام عروج و ترقی کے لیے ہے۔ اسلام انسانیت کے لیے واضح راستے کو متعین کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام پوری انسانیت کا مذہب ہے۔ اسلام کائنات کا مذہب ہے۔ آسمان مسلم ہے، زمین مسلم ہے، پرند و چرند و درند مسلم ہے، شجر و حجر مسلم ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ جو بھی ہیں آسمانوں میں، فضاؤں میں، زمین میں، سب اللہ کے مسلم ہیں اور سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اس کی اطاعت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پتا پتا، بوٹا بوٹا، ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ کے دین اور خدا تعالیٰ کے نظام کا قائل ہے، معترف ہے، اس کو ماننے والا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے۔ کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں جو خدا تعالیٰ کے اس نظام سے وابستہ نہ ہو۔ ارشاد فرمایا گیا ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین حاضر ہو جاؤ، چاہو یا نہ چاہو اطاعت کرو۔ تو آسمان و زمین نے عرض کیا کہ بار الہ ہم اطاعت کا قلادہ گردن میں ڈال کر حاضر ہیں۔ یہ پوری کائنات مسلم ہے۔ اس کائنات میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، انسان بھی ہے، بے جان چیزیں بھی ہیں، جاندار چیزیں بھی ہیں، اور بے جان میں سیال بھی ہیں اور جامد بھی ہیں، ٹھوس بھی ہیں اور بہنے والی چیزیں بھی ہیں، اور جانداروں میں پرند بھی ہیں اور چرند بھی ہیں اور درند بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، اور خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی مخلوقات
اور ان تمام مخلوقات کے بارے میں خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ساری مخلوقات میرے سامنے سجدہ ریز ہے اور ہر چیز خدا تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہے. ہر چیز خدا کے بے عیب ہونے کو، خدا کے کامل ہونے کو، خدا کے عظیم ہونے کو، خدا کے ذوالجلال والکبریاء ہونے کو بیان کر رہی ہے. ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے، لیکن اے انسانوں تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں. اس انسان کا حال یہ ہے کہ جو اپنی عقل کا دعوے دار ہے، یہی بار بار عقل کے راستے کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور یہی بغاوت کرتا ہے اور یہی اطاعت کا قلادہ گردن سے اتار کے پھینک دیتا ہے اور یہی کبھی کبھی سجدے سے ابا کرنے لگتا ہے اور یہی نافرمانی کرتا ہے. ورنہ باقی جتنی مخلوقات ہیں جن کو غیر ذوی العقول، جن کو جامد اور جن کو نباتات اور حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ تو خدا تعالیٰ کی فرما برداری میں صبح و مساء ہر آن اور ہر لمحہ مشغول ہے. ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس حقیقت کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، آسمانی کتابوں نے اس کی وضاحت کی، فطرت اس کو بولتی ہے، طبیعت اس کی ترجمان ہے، اور انسان جب بھی اس کائنات پر تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا، تو یہ حقیقت اس کو بولتی ہوئی نظر آئے گی. ہر چیز یہ اعلان کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہم اللہ کو، رب کو، مالک کو اور خالق کو مانتے ہیں، اسے تسلیم کرتے ہیں. اور اطاعت کا ایک ایسا نظام نظر آئے گا جس میں ذرہ برابر فرق نہیں، لمحے کا فرق نہیں. سورج اپنی گردش میں لگا ہوا ہے، چاند گردش میں لگا ہوا ہے، ستارے اور سیارے اپنی کہکشاؤں کے ساتھ گردش میں لگی ہوئی ہیں، اور یہ گردش اتنی منظم ہے کہ ایک منٹ اور ایک سیکنڈ اور سیکنڈ کے لاکھویں حصے کا فرق. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ 100 سال پہلے صبح کتنے بجے طلوع ہوئی اور کتنے بجے سورج ڈوبا، اور آپ ابھی بتا سکتے ہیں کہ 100 سال 200 سال کے بعد سورج کتنے بجے طلوع ہوگا اور کتنے بجے ڈوبے گا. یہ جو خدا تعالیٰ کا نظام ہے، جس میں اس کی وحدانیت، اس کی مالکیت، اس کی حاکمیت، اس کی طاقت جلوہ گر ہے، اور وہ نظام ایسا ہے کہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ صرف ایک ارادہ، ایک طاقت، ایک قوت کار فرما ہے، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، کسی طرح کی دوئی نہیں ہے، ثنویت نہیں ہے. بس ایک اللہ ہے جو واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، فرد ہے. اسی کا ارادہ کام کر رہا ہے. اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں. قرآن پاک میں فرمایا گیا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو آسمان و زمین اور ستاروں اور سیاروں کا یہ نظام نہ ہوتا، بلکہ یہ پورا نظام درہم برہم ہو جاتا. یہ نظام اس بات کو بتا رہا ہے کہ کوئی ایک طاقت ہے، ایک فیصلہ ہے، ایک حکمرانی ہے، جس نے ان سب کو مربوط کر دیا ہے، ان سب کو باندھ دیا ہے، اور یہ سب اللہ کی مشیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. خدا تعالیٰ کی مشیت سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتے. اس کائنات کی یہ حقیقت جب ہے تو ظاہر ہے کہ حقیقت کے سامنے صورت نہیں چلتی، حقیقت کے سامنے خیالات نہیں چلتے، حقیقت کے سامنے اوہام اور خرافات کام نہیں کر پاتے. حقیقت ہمیشہ اپنی قوت کو منوا لیتی ہے. ایک طرف فوٹو ہو اور ایک طرف حقیقت ہو، ظاہر ہے کہ حقیقت کا جو اثر ہوگا وہ اس کے فوٹو کا نہیں ہوگا. اگر ایک فوٹو شیر کا لگا دیا جائے
تو بچے بھی اس کو دیکھیں گے اور ہنسیں گے اور تماشا سمجھیں گے. لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جنگل سے کوئی شیر شہر کے اندر داخل ہو گیا ہے تو دہشت پھیل جائے گی. اگر ایک سانپ کا فوٹو دکھا دیا جائے تو اس کا کوئی اثر بھی مرتب نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ بتا دیا جائے کہ مسجد میں کوئی سانپ نکل آیا ہے تو مجمع میں بھگدڑ مچ جائے گی اور آپ سمجھاتے رہ جائیں گے اور لوگ قابو میں نہیں ہوں گے. ہر آدمی کو فکر ہوگی کہیں مجھ تک سانپ نہ پہنچ جائے اور مجھے نقصان نہ پہنچ جائے. یہ ایک ایسا فرق ہے صورت کا اور حقیقت کا، فوٹو کا. اور جس چیز کا فوٹو ہوتا ہے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حقیقت ہمیشہ طاقتور ہوتی ہے، حقیقت مؤثر ہوتی ہے، حقیقت فعال ہوتی ہے، حقیقت اپنے کو منوا لیتی ہے. اور جہاں تک خیال کا تعلق ہے، وہم کا تعلق ہے، ظن کا تعلق ہے، گمان کا تعلق ہے، احساسات کا تعلق ہے، صرف تصویروں کا تعلق ہے، تو بس وہ ایک تماشا ہوتی ہیں اور اس سے زیادہ ان کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا. یہی فرق ہے حق اور باطل. حق اس لیے ہے کہ وہ جمع رہے، لازوال رہے، باقی رہے، مؤثر رہے، طاقتور رہے، سر بلند رہے، بالا دست رہے، پھیلتا رہے، اپنے کو منواتا رہے. اور اس کے بالکل مقابل میں باطل اس لیے ہے کہ مٹے، فنا ہو اور پستی میں جائے، ذلیل ہو، رون دیا جائے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آیا اور باطل مٹا. حق کے آتے ہی باطل مٹتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حق ہو اور باطل بھی اس کے مقابل کھڑا ہو. اگر باطل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حق نہیں. جہاں سچائی ہوگی وہاں جھوٹ نہیں چلے گا. جہاں سورج ہوگا وہاں تاریکی باقی نہیں رہے گی. جہاں پانی ہوگا وہاں پیاس باقی نہیں رہے گی. جہاں صحیح غذا ہوگی وہاں بھوک باقی نہیں رہے گی. جہاں کپڑا ہوگا وہاں تن ڈھکا ہوا ہوگا. انسان اپنی حاجت سے اسی وقت تک دو چار رہتا ہے جب تک کہ اس کی حاجت کی تکمیل کا صحیح انتظام نہیں ہوتا. حق کو خدا تعالیٰ نے حق اسی لیے قرار دیا ہے کہ اسے باقی رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، غالب آنا ہے. اور باطل کا نام باطل اسی لیے ہے کہ اسے فنا ہونا ہے، مٹ جانا ہے، دنیا سے ختم ہونا ہے. یہی وہ حقیقت ہے جس کو خداوند قدوس نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تو اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین برحق دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان و مذاہب پر ان کو اور ان کے دین کو غالب فرما دے، چاہے شرک کرنے والوں کو کتنا ہی برا لگے. شرک کرنے والوں کو برا لگے، کھلے، تکلیف ہوتی رہے، لیکن خدا تعالیٰ نے نبی کی بعثت اس لیے فرمائی ہے کہ انہیں غالب فرمایا ہے. نبی اس لیے تشریف نہیں لائے ہیں کہ وہ ابتلا اور آزمائش کے مرحلوں سے گزرتے رہیں گے اور اسی طرح ان کی زندگی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی اور ان کی امت بھی صرف ابتلا اور آزمائش کے مرحلوں سے گزرتی رہے گی، اس کو فتح حاصل نہیں ہوگی. یہ خداوند قدوس کا نظام نہیں. آزمائش اور ابتلا اور مشقت اور سختیاں وقتی ہوتی ہیں. ایک صحت مند جسم کے لیے بیماری ایک وقتی چیز ہوتی ہے. صحت مند انسان بیماری سے نکلتا ہے پھر اپنی صحت کی طرف واپس چلا جاتا ہے. جو انسان بیمار ہے اصلاً اس کے بارے میں تو صحت کی توقع مشکل ہے، وہ باطل کا نمائندہ ہے. لیکن جو انسان صحت مند ہے، طاقتور ہے، توانا ہے، اس کو مرض کبھی لاحق ہو سکتا ہے. لیکن یہ مرض آنی جانی چیز ہے، کبھی آتا ہے اور کبھی جاتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح کی صورتحال دین کے ہیکل کی ہے، خدا تعالیٰ کے نظام کے ڈھانچے کی ہے. خدا تعالیٰ نے اپنی شریعت اور اپنا دین جو اس دنیا کے لیے عطا فرمایا ہے، انسانوں کو اور جنوں کو مخاطب کر کے جو دین نصیب فرمایا گیا ہے
وہ دین صحت مند ہے، وہ دین طاقتور ہے، وہ دین مضبوط ہے، اس کو بیماری لاحق ہو سکتی ہے، یعنی وہ لوگ جو اس دین کے علم بردار ہیں کبھی بیمار بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ آزمائشوں سے تکلیفوں سے گزریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آزمائشیں دائمی ہوں۔ فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، کچھ دہشت طاری ہوگی، کچھ فاقے ہوں گے، کچھ پیداوار کے نقصانات ہوں گے، کچھ جانیں جائیں گی، کچھ مال ہمارے ہاتھ سے جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن جو لوگ ڈٹنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، فرمایا گیا کہ ان کو خوشخبری دے دیجیے، وہ کامیاب ہوں گے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کا حال یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم سب تو اللہ کے ہیں، لہذا خدا تعالی ہماری آزمائش کر سکتا ہے، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، وہ مسجود ہے، ہم ساجد ہیں، وہ رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں، ہمارا اور اس کا جو تعلق ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ ہمیں آزما سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، تنبیہ فرما سکتا ہے، ہر حق اس کا ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہ علی و عظیم ہے، لہذا اس کی طرف سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ سرا ہو یا برا ہو، تنگحالی ہو یا خوشحالی ہو، غنا ہو یا فقر ہو، قلت ہو یا کثرت ہو، طاقت ہو یا کمزوری ہو، ہر حالت میں ہم اس کے حق پر قائم رہیں، اور جو اس کے حق پر ہر حالت میں قائم رہتا ہے اسے صابر کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کی طرف ہم کو واپس جانا ہے۔ تو جن لوگوں کے ایمان کا یہ حال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عنایتیں ہوتی ہیں، فضل و کرم کی بارشیں ہوتی ہیں، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو خوب نوازتا ہے، ان پر کرم فرماتا ہے۔ اور پھر کرم کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ فرمایا کہ جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ مالک ہے، اللہ پروردگار ہے، اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، وہی نگہبان ہے، وہی محافظ ہے، وہی پاسبان ہے، وہی ہمیں روزی دے رہا ہے، وہی انتظامات فرما رہا ہے۔ جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں، فرمایا کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں، ایسے انسانوں پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، ڈرنا مت، ولا تحزنوا، اور رنجیدہ مت ہونا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، تمہارے کام بنانے والے ہیں، تم سے محبت کرنے والے ہیں اور تمہارے اندر محبت ڈالنے والے ہیں، تمہاری بگڑی بنانے والے اور قسمت چمکانے والے ہیں، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور آخرت میں تمہیں وہ ملے گا جس کی تمہیں خواہش ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس چیز کا بھی تم مطالبہ کرو گے تم کو دی جائے گی۔ نزلا من غفور الرحیم،
اور یہ میزبانی ہوگی اس اللہ کی طرف سے جو بہت مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا دوست، ان سے محبت کرنے والا اور ایمان والوں کا کارساز ہے. اس کا کام یہ ہے کہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور جو لوگ کافر و منکر ہیں ان کی دوستی طاغوت سے ہے، ان لوگوں سے ہے، ان افراد سے ہے، ان نظاموں سے ہے جو خدا کے باغی، جن کا کام یہ ہے کہ وہ روشنی سے نکال کر گمراہی میں، ظلمت میں اور تاریکی میں ڈالتے ہیں. ایسے ہی لوگ دوزخی اور ایسے لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے قیامت کے روز. دنیا میں بھی ہم مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم مدد کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جن کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں خدا کے محبوب بن جاتے ہیں. اور جب خدا اور بندوں کے درمیان محبت کا تعلق اور ولایت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اللہ ایسے بندوں کی بگڑی بناتا ہے اور ایسے بندوں کی ترقی کے انتظامات فرماتا ہے. میرے بزرگوں، اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے، اسلام ترقی کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام دنیا پر چھانے کے لیے آیا ہے، اسلام چپے چپے پر اپنا نظام قائم کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام دل و دماغ کو اپیل کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام گھر گھر میں داخل ہونے کے لیے آیا ہے. اسلام اس لیے برپا کیا گیا ہے کہ اس کا غلبہ اور اس کی فتوحات پوری دنیا انسانیت کے سامنے آشکارا ہو جائے اور کسی شخص کے لیے بھی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واللہ لا يبقى على ظهر الارض بيت مجر ولا غبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز او ذل ذلیل. خدا کی قسم، زمین کے اوپر کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا اس میں خدا اسلام کو داخل نہ فرما دے. عزت والا عزت کے ساتھ اسے قبول کرے گا اور ذلیل انسان ناک رگڑ کے اس کی ماتحتی کو قبول کرے گا. یہ خدائی وعدہ ہے اور یہ وہ وعدہ ہے جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کی سرزمین پر کفر کے ماننے والوں اور شرک کرنے والوں کے سامنے برملا کہتے تھے. جس وقت مکہ مکرمہ میں آپ تبلیغ کا کام کر رہے، دعوت کا کام کر رہے، اللہ کا کلام پہنچا رہے، احقاق حق فرما رہے، نبی اور رسول کا تعارف کر رہے، آخرت کی بات کہہ رہے اور اخلاقیات کا تذکرہ فرما رہے. اس وقت مکہ مکرمہ کا دور تھا اور اس دور میں دعوت دین کا کام آپ کر رہے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے کلمۃ تقولونھا تملکون بها العرب والعجم. ایک کلمہ ہے اسے مان لو تو عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ. میں ایک کلمہ لے کر آیا ہوں، ایک توحیدی نظام لے کر آیا ہوں، میں خدا تعالیٰ کی وحدت کا عقیدہ لے کر آیا ہوں، میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا نعرہ لے کر آیا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اس کو تسلیم کر لو تو تم دنیا پر غالب آ جاؤ. یہ کہتے تھے آپ اس وقت جبکہ بلال کو سڑکوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، جبکہ عمار کو اور یاسر کو اور سمیہ کو سزائیں دی جا رہی، جبکہ کسی کو چٹائی میں لپیٹ کے دھواں دیا جا رہا ہے، جبکہ کسی کے گلے میں پٹا ڈال کے بازاروں میں اس کو رسوا کیا جا رہا ہے، جب کسی کو نیزوں سے اور
چاقوؤں سے اور خنجروں سے مارا جا رہا تھا، جب سڑکوں پر اذیت ناک مناظر سامنے آ رہے ہیں، جب اکا دکا لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جب صورتحال ایسی تھی کہ لاکھوں انسان کفر کے نرغے میں تھے اور کفر کا کلمہ پڑھ رہے تھے، اس وقت نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی وادیوں میں اور مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پر اور مکے کے بازاروں میں اور مکے کے قرب و جوار کے بازاروں میں اور میلوں ٹھیلوں میں اور لوگوں کی تفریح گاہوں میں اور سینما گھروں میں اور ان تمام جگہوں پر جہاں بگڑے ہوئے انسان شرابی، جواڑی اور ہر طرح کی عیاشی میں ملوث انسان موجود تھے، وہاں آپ جنتے کی چوٹ پر جو بات کہہ رہے تھے وہ یہ کہ کلمۃ تقولونھا تملکون بھا العرب والعجم، ایک کلمہ ہے جسے مان لوگے تو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ بات جو آپ کہہ رہے تھے پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے، مستقبل آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت سی حقیقتیں آپ پر کھول دی تھیں، دنیا کو آپ کے سامنے سمیٹ کر دکھلا دیا گیا تھا کہ دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اسلام برحق پہنچے گا اور اپنے قدم جمائے گا اور اس کے پھریرے لہرائیں گے۔ حضور نے کینیڈا بھی دیکھا تھا اور امریکہ بھی، حضور نے آسٹریلیا بھی دیکھا تھا اور جاپان بھی، دنیا کے جتنے بھی ممالک تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیے گئے تھے، اور یہ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی حدیثوں میں کہ زمین میرے سامنے سمیٹ کر دکھا دی گئی، جیسے ایک اسکرین پر ٹی وی کی اسکرین پر پوری دنیا کے مناظر دکھائے جا سکتے ہیں اور دنیا کے گلوب کو ایک معمولی سی اسکرین پر لوگوں کے سامنے نمایاں کیا جا سکتا ہے اور ایک ایک ملک کے جغرافیے کو دکھایا جا سکتا ہے۔ جب موسمیات کے بیانات ٹی وی پر بیان کیے جاتے ہیں تو اس وقت دنیا کا نقشہ سامنے لایا جاتا ہے، کہاں بارش ہو رہی ہے اور کہاں نہیں ہو رہی ہے، تھوڑی دیر میں پوری دنیا کے مناظر دکھا دیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ انسان جس کے دماغ کے ایک آدھ سیل کی بنیاد پر انسان نے کمپیوٹرائز ایج میں قدم رکھا اور طرح طرح کی مشینیں ایجاد کی، سوچئے کہ وہ اللہ جس نے اس زمین کے اندر کیمیکلز رکھے ہیں اور جس نے اس فضا کے اندر ایتھر اور لہریں رکھی ہیں، اس خداوند قدوس نے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا اور اس دنیا کے اوپر کی دنیاؤں، عالم بالا اور عالم غیب کے کون کون سے مناظر دکھائے ہوں گے۔ احادیث پاک اور آیات قرآنیہ ان کے بیانات سے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ اگر کسی کے اندر تدبر ہے اور غور و فکر کی صلاحیت ہے تو وہ آج بھی مطالعہ کر کے قرآن پاک کی آیات اور حضور کی حدیثوں میں غیب کی جھلکیاں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ ملک دکھا دیے گئے تھے، زمین کے تمام خطے کہ آپ کے امتی اور اللہ کے بندے وہاں پہنچیں گے اور دھیرے دھیرے پھیلیں گے اور دھیرے دھیرے غالب آئیں گے۔ اللہ نے اسلام کے لیے غلبہ طے کر رکھا، یہ قطعی فیصلہ ہے، اس میں کوئی چیز مانے نہیں بن سکتی۔ تاتاریوں کے حملے ہوں، خطرناک قسم کی خانہ جنگیاں ہوں، قوموں کو نیست و نابود کیا جائے، ملک زیر و زبر کر دیے جائیں، عذاب الہی کی دہکتی ہوئی انگیٹھیاں دہکتی رہیں، لیکن خداوند قدوس بار بار یہ دکھائے گا کہ ہم ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو کس طرح وجود میں لاتے ہیں اور نکموں کے بعد کارندے کس طرح پیدا کرتے ہیں۔ اس نے فرما دیا تھا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اے لوگوں اگر تم کام چھوڑ دو گے، اگر تم رخ پھیر لو گے اور تم نہیں کرو گے ہمارا کام اور اس دین کو سنبھال کے آگے نہیں بڑھو گے، نکمے بنو گے تو خدا تعالیٰ تمہیں پھینک کر دوسروں کو لے آئے گا۔ خدا تعالیٰ محتاج نہیں ہے، ہم اس کے در کے محتاج ہیں، ہم اس کی چوکھٹ کے محتاج۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانوں تم خدا کے بھکاری ہو، گداگر ہو، فقیر ہو،
اور خدا تعالیٰ غنی قابل تعریف ہے. تو ہمیں احتیاج ہے، اسے احتیاج نہیں ہے. اس نے صاف اعلان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہوگا، اگر تم میں سے کوئی دین چھوڑ کے پیچھے جائے گا، اگر کوئی سیکولر بنے گا، کوئی لبرل بنے گا، اگر کوئی آزاد خیال بننا چاہے گا، اگر کوئی نبی کے امتی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اگر کوئی میری ابدیت کا طوق گردن میں نہیں ڈالنا چاہے گا، اگر کوئی خواہشات کا بندہ بنے گا، اگر کوئی انسانوں کے سامنے جھکے گا اور ان کے پٹے کو اپنی گردن میں ڈالے گا، اگر کوئی ایسا کرے گا تو یاد رکھو خدا اس پر جھاڑو پھیر دے گا. خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہٹا کر دوسروں کو لائے گا، اور جن دوسروں کو لائے گا وہ کیسے ہوں گے؟ یحبہم ویحبون. اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا. اللہ ان لوگوں کو لائے گا جن سے محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت نہیں کرتے، جنہیں عشق ہے دولت کا، جنہیں عشق ہے چیزوں کا، جنہیں عشق ہے شکلوں کا، صورتوں کا، عورتوں کا، جنہیں عشق ہے دوسری چیزوں کا، کیڑوں کا، مکوڑوں کا اور مٹنے والے انسانوں کا، جنہیں عشق ہے ان چیزوں کا جو زوال ہونے والی، فانی ہونے والی، جو ختم ہونے والی ہے، سنڈاس بننے والی، مٹی کا کوڑا بننے والی، جن کو ان سے عشق ہے وہ مٹی میں مرے، وہ مٹی میں مرے. لیکن جنہیں اللہ سے عشق ہے، جنہیں اللہ سے محبت ہے، وہ لا فانی ہے، وہ لا زوال ہے. خدا تعالیٰ پھر اپنی صفات اور اپنے اسماء حسنہ کی تجلیاں ان کو عطا فرماتا ہے، اور خدا تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. پہلی صفت ہے اللہ سے محبت، اور اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کے دیوانے بن جاؤ، اللہ کی کہو، اللہ کی بولو، اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف چلو، اللہ کی اس سے عشق کرو، اللہ کی نماز پڑھو، اللہ کا روزہ رکھو، اللہ کے لیے دیوانہ وار کعبہ مقدسہ جاؤ، حج کرو، منی جاؤ، اور جاؤ عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ میں شب گزارو، اور 2 چادریں پہن کر دیوانہ وار خدا کے لیے فنا ہو، اور خدا کے لیے مال صرف کرو، خدا کے لیے جیو اور خدا کے لیے مرو، اس کے نام کی رٹ لگاؤ، اس کی تسبیح کرو، اس کی حمد کے گیت گاؤ، اس کی کبریائی بیان کرو اور اس کی عظمت کے چرچے کرو، خدا کے عاشق بنو. یحبہم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین. دوسری صفت ان لوگوں کی جن سے اللہ محبت کرتا ہے یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے درمیان تواضع اختیار کرتے ہیں، جھکتے ہیں، ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، اور دوسرے کے ساتھ ایثار کا اور ہمدردی کا اور غمخواری کا معاملہ کرتے ہیں، خود چھوٹے بنتے ہیں، دوسرے کو بڑا بناتے ہیں، ہر بڑے کی عزت کرتے ہیں، ہر چھوٹے پر شفقت کرتے ہیں، بڑے نرم خو ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں، اور سب کے ساتھ اس طرح رہتے ہیں جیسے ریشم. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اور جہاں تک مسئلہ کفر و شرک کا ہے تو وہ بڑے خوددار ہوتے ہیں، بڑے خوددار، بڑے غیرت مند. کوئی بات جو خدا کے دین کے خلاف ہو، جس کے ذریعے سے خدا کی بے ادبی ہو رہی ہو، نبی کی بے ادبی ہو رہی ہو، اور نبی کی کسی حکم کی بے ادبی ہو رہی ہو، اس کو مزے سے سننا اور ایسی مجلس میں بیٹھنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو بے حیا، بے غیرت، بے شرم، ذلیل، کمینے لوگ.
ایک انسان اگر غیرت مند ہے تو اپنے باپ کی برائی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنی ماں کی بے عزتی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کی بے عزتی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کتنا کمینہ ہے جو خدا اور رسول کی بے عزتی کو سن رہا۔ عزت علی الکافرین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافروں کو حملہ کرتے اور لڑتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ کفر کے مقابلے میں وہ اپنی عزت اسلام کو محسوس کریں، ان میں خودی ہے، ان میں خودداری ہے، ان میں غیرت ہے، ان میں حیا ہے، ان میں شرم ہے، ان میں سربلندی کا احساس ہے کہ میں کفر کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہوں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں جان توڑ کوشش کرتے ہیں۔ مجاہدہ جو ہے بھرپور کوشش کرنا، کوشش زبان سے، کوشش قلم سے، کوشش ہاتھ پیر سے، کوشش دماغ سے، کوشش ہر ممکن طریقے سے، اسی کا ایک اعلیٰ ترین درجہ وہ جہاد ہے جو میدان اور معرکے میں ہوتا، لیکن اصل مجاہدہ ہے تو فرمایا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں۔ فلاں برا کہے گا، فلاں تانا دے گا، فلاں مذاق اڑائے گا، کوئی کچھ تبصرہ کرے گا، یہ لیجیے ملا بنے، یہ انہوں نے داڑھی رکھ لی، یہ صاحب یہ مولویانہ کپڑے پہننے لگے، ارے صاحب یہ تو جماعتی بن گئے، ارے یہ تو بس تبلیغی ہے، ان تانوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ جو لوگ دین پر عمل کرنے والے ہیں پوری مضبوطی کے ساتھ اپنے قدم جماتے ہیں اور حق پر ڈٹے رہتے ہیں اور حق کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، اسلام بھیک مانگنے کے لیے نہیں ہے، اسلام دریو دری کے لیے نہیں ہے، اسلام صرف فقیر بننے کے لیے نہیں ہے، اسلام کو خدا تعالیٰ نے غالب بنانے کے لیے بھیجا ہے، اور اسی غلبے کی خاطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پھیلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، مکہ مکرمہ میں کفر سے مقابلہ کرتے رہے، قرآن کے ذریعے، کلام کے ذریعے، خطاب کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، اور جب اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا تو پھر اور دوسرے وسائل اور آلات کا بھی استعمال فرمایا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی دنیا میں دکھا دیا۔ آپ کی حیات طیبہ میں کسرا کی چادر لپیٹ دی گئی، اور پھر یہ فرمایا کہ قیصر کی بساط بھی لپیٹی جانے والی ہے۔ ارشاد فرمایا جب آپ بیماری کی چارپائی پر تھے اپنے گھر میں، اس وقت اطلاع دی گئی کہ ایران کی زبردست سلطنت کے بادشاہ کا خاتمہ ہو گیا اور ایک عورت کو اب حکمراں بنا دیا گیا ہے۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ جس قوم کی عورت حکمرانی کرے وہ کامیاب نہیں ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا اَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَ الا یہلکن قیصر فلا قیصر بعد، کسرا ہلاک ہو گیا، اب قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا، قیصر بھی ختم ہو جائے گا، پھر کوئی قیصر نہیں رہے گا۔ ایک طرف بازنٹائن کی زبردست سلطنت تھی اور ایک طرف پرشین سلطنت اور عظیم حکومت تھی، دونوں کا خاتمہ ہوتا چلا گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں فرما رہے تھے میں جو کلمہ لے کر آیا ہوں اسے مان لو گے تو عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ دکھا دیا خداوند قدوس نے کہ کس طرح اس کلمے کی بنیاد پر چائنا کے بارڈر سے لے کر اسپین کے بارڈر تک اگر صحابہ کرام کو معلوم ہوتا کہ آگے بر اعظم امریکہ بھی ہے اور کینیڈا بھی ہے اور اس کا جنوبی علاقہ بھی ہے تو صحابہ کرام کے زمانے میں ہی یہاں اسلام آ جاتا، اور اگر وہ یہاں تشریف لاتے تو یہاں کے تمام لوگ مسلمان ہوتے، اس لیے کہ جہاں بھی صحابہ چلے گئے لوگوں کے انہوں نے دل جیت لیے، دماغ جیت لیے، اور ان کے دل و دماغ میں رچ گئے، بس گئے، ان پر ایسا اثر ڈالا کہ لوگ ان کے عاشق بن گئے،
ان کے دیوانے ہو گئے، پوری آبادی مسلمان ہو گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ مقدر فرماتا تو ان کے ذریعے ہی اس بر اعظم میں دین برحق پھیل جاتا، لیکن خدا تعالیٰ کا حال یہ ہے کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کہلوایا، امتی کالمطر لا یدری اولها خیر ام آخرها، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، جیسے بارش کا موسم ہوتا ہے تو نہیں کہہ سکتے کہ شروع موسم کی بارش اچھی ہوگی یا درمیان موسم کی یا بعد کے موسم کی آخری وقت کی بارش اچھی ہوگی، ہو سکتا ہے کسی وقت کی بارش بہت شاندار ہو۔ کیا معلوم تھا کہ 20ویں صدی میں یا پھر 21ویں صدی میں خدا تعالیٰ اس دین متین کی تبلیغ کے اور دعوت کے انتظامات ان بر اعظموں میں اس فرمائے گا، اور اس دور میں اللہ کے بندے دلی سے اور میوات سے اور چھوٹے چھوٹے گاؤں سے اٹھ کر آئیں گے، اور اس کے بعد یہاں لوگوں کے دل و دماغ کو دستک دیں گے، اور پھر لوگ اس دین برحق کے قریب آئیں گے۔ جو پشتینی مسلمان ہیں وہ بھی اپنی زندگی غفلت کی چھوڑ کر یاد اور حضوری کی زندگی کی طرف مائل ہوں گے، اور بازاروں سے مسجدوں میں آئیں گے، اور بے نمازی پن سے نماز کے پابند بنتے چلے جائیں گے، اور تقوی اختیار کریں گے، اور جو غیر مسلم ہے وہ اسلام سے محبت کریں گے، اسلام کی قدر کریں گے، اسلام کے قریب آئیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس میں داخل ہوں گے۔ کسے معلوم تھا کہ اس دور میں ہوں، اور ابھی آگے دور میں کیا کیا ہونا ہے کسے معلوم؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نسلوں کے لیے، بہت سے دوروں کے لیے بہت سی نعمتوں کو چھپا کے رکھا۔ کس وقت کیا چیز ظاہر ہوگی لوگ دیکھتے رہیں گے، اور جب لوگ دیکھیں گے تو ایک تاریخ بن جائے گی، اور وہ تاریخ پھر ریکارڈ کی جائے گی، نوٹ کی جائے گی، اور اس طرح دھیرے دھیرے تاریخ اپنے نئے دور سامنے لاتی رہے گی۔ کبھی ماضی پلٹ کر آئے گا، کبھی نیا مستقبل ہماری نگاہوں کے سامنے آئے گا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی چلی جائے گی، اور جوں زمانہ گزرتا چلا جائے گا دین برحق نمایاں ہوتا ہے۔ جتنی سائنسی ترقی ہوگی اتنا ہی قرآن پاک کے میریکلز واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بات اللہ نے قرآن پاک میں پہلے ہی فرما دی تھی، ارشاد فرمایا تھا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، فرمایا کہ ہم ان فضاؤں میں اور خود انسان کی اپنی ذات کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ تمام انسانوں کے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے گی کہ اللہ برحق ہے۔ ایسی نشانیاں سامنے آئیں گی، ایسے دلائل سامنے آئیں گے، ایسے حقائق سامنے آئیں گے، جو باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرما دی وہ دھیرے دھیرے ظاہر ہوں گی 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں، 20ویں صدی میں، 21ویں صدی میں، اور دنیا حیران ہوتی چلی جائے گی۔ جب ان حقائق کو دیکھے گی تو دنیا کا ایمان بڑھے گا اور حق کی طرف میلان بڑھے گا، لوگ حق کے قریب آئیں گے۔ تو اسلام آیا ہے غلبے کے لیے، لیکن دو شرطیں، ایک کام ہے دعوت کا اور ایک کام ہے مجاہدے کا۔ دعوت پر مجاہدہ، اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو خدا تعالیٰ کی نصرت نازل ہوگی، خدا کی مدد ہوگی، خدا کی تائید ہوگی، اور تائید اور مدد ایسی شکل میں سامنے آئے گی کہ تصور میں نہیں آ سکتی، یعنی جو چیز پہلے تصور میں نہیں آ سکتی تھی وہ حقیقت بن کے آ جائے گی۔ ارشاد فرمایا گیا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو بھی ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے، مشقت اٹھائیں گے، جان کھپائیں گے، دماغ لگائیں گے اور اپنا مال لگائیں گے اور اپنی جان اور وقت کو لگائیں گے، جو بھی ایسا کرے گا ہم اپنے راستے اس کو سجھائیں گے، سمجھائیں گے، ہم لے کے چلیں گے، ہم رہنمائی کریں گے، ہم منزل اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جب انسان اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر آگے بڑھے گا اور یہ چاہے گا کہ تمام انسانیت کو ہدایت مل جائے،
لوگ گمراہی سے نکل آئیں، لوگ تاریکی سے نکل آئیں، لوگ بدعمالی کی نحوستوں سے، شقاوتوں سے، بدبختیوں سے باز آ جائیں، عقائد کی خرابی سے لوگ نکل آئیں، معاشرت کی تباہی سے لوگ بچ جائیں۔ لوگوں کے خاندان بکھر رہے ہیں، نوجوان آوارہ ہو رہے ہیں، بچے تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، عورتیں خراب ہو رہی ہیں، اور ایسی آزادی ان پر مسلط ہو رہی ہے جس سے ان کی نحوست میں اضافہ ہو رہا ہے، بے برکتی بڑھتی چلی جا رہی ہے، خاندان ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، طلاق کی وارداتیں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، شراب و کباب میں لوگ الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے بچانا، معاشرے کو سنوارنا اور سماج کو سدھارنا اور لوگوں کا علاج کرنا اور بیماریوں سے ان کو نکالنا اور خراب ماحول سے ان کو بچانا کتنی بڑی خدمت ہے انسانی۔ کسی ایک مریض کا علاج اور اسپتال میں دواؤں کی تقسیم اور بیمار کی مزاج پرسی، اگر یہ خدمت ہے اور یہ خدمت خلق لوگوں کے درمیان بڑی مقبول ہے، تو بتائیے کہ لوگوں کے ذہن کی درستگی ہو جائے، زندگی ان کی سنور جائے اور تمام طرح کی خرابیوں اور برائیوں سے وہ بچ جائیں، ذاتی طور پر بھی ان کی اصلاح ہو جائے اور سماج بھی اچھا ہو جائے، معاشرہ بھی بہتر ہو جائے، اس سے بڑی کسی معاشرے کی خدمت کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی نصرت کے وعدے فرمائے ہیں، اور جہاں یہ فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو بھی ہمارے راستے کے لیے جدوجہد کریں گے، مجاہدے کریں گے، مشقتیں اٹھائیں گے، ہم اپنے راستے انہیں سمجھائیں گے اور ان کی رہنمائی کریں گے، اور اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو نیکوکار ہیں، اچھا عمل کرنے والے ہیں۔ وہیں دعوت کے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ اور میں کس کی بات اس شخص سے بہتر ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف بلانے والے اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے سے بہتر بات کسی کی نہیں۔ بڑے سے بڑے پروفیسر صاحبان، بڑے سے بڑے لیکچرر، بڑے سے بڑے اسکالرز اور بڑے سے بڑے فلاسفرز اور تھنکرز ایک طرف، اور وہ اللہ کا دیوانہ اور عاشق ہوئے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہا ہے اور اللہ کی دعوت دے رہا ہے اور بندوں کو معبود سے ملا رہا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس کی بات سب سے اچھی، سب سے محبوب، سب سے پیاری، سب سے لذیذ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا عمل بھی صحیح، یہ نہ ہو کہ اس کا قول کہیں اور عمل کہیں، ظاہر کہیں اور باطن کہیں، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ اسلام کی دعوت دیتا ہے اور اسلام کی مخالفت گھر میں کرتا ہے، دکان پہ کرتا ہے، کارخانے پہ کرتا ہے۔ ایک طرف یہ کہتا ہے کہ آؤ اے لوگوں حق کو قبول کرو، اور خود جھوٹ بول دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے۔ یہ آدمی دائی نہیں، دائی وہ ہے جو دین پر خود عمل کرے اور دوسروں کو دعوت دے اور بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل نیک کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس بات کا اظہار کرے کہ بھائی میں تو اللہ کا فرما بردار۔ مسلم اللہ کے فرما بردار کو کہتے ہیں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ پھر فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور نیکی دونوں برابر نہیں۔ ادفع بالتی ہی احسن، لہذا برائی کو دور کرنے کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرنا، برائی کو برائی سے دور کرنا، برائی کو ملٹی پلائی کرنا ہے، یعنی گالی کو گالی سے دفع کرنا۔ ایسا ہی ہے جیسے پیشاب کو پیشاب سے دھونا، کپڑے میں پیشاب لگ گیا تو پیشاب سے دھو رہے ہیں،
ظاہر ہے کہ پیشاب سے پیشاب کو دھونے سے پیشاب بڑھے گا، پیشاب ختم نہیں ہوگا، پاک پانی سے دھویا جاتا ہے۔ ایسے گالی کا جواب گالی نہیں ہے، دعا ہے، کلمہ خیر ہے، اچھی بات۔ کسی نے بس سلوکی کی تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیے، کسی نے آپ کو محروم کیا آپ اس کو دیجیے، کسی نے کبھی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، کسی نے آپ کو اچھی طرح یاد نہیں کیا آپ اس کو اچھی طرح یاد کیجیے، کوئی آپ کے ساتھ تعصب کرتا ہے آپ اس کے ساتھ نرمی اور مروت کا معاملہ کیجیے، کوئی آپ کو دشمن سمجھ رہا ہے آپ اسے دوست سمجھیے۔ اس طرح جو آپ فتح حاصل کریں گے اس فتح کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں کو فتح فرمایا، بڑے بڑے دشمن آپ کے غلام بنے۔ فَادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو اچھا طریقہ ہے اس کے ذریعے سے برائی کو دور کر دو۔ جب ایسا کرو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ فرمایا جب تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہے، جب اس طریقے پر عمل کرو گے تو پھر وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا، وہ تمہارا محبوب بن جائے گا، تم سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ لیکن یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، جن کے اندر اپنے اوپر کنٹرول پانے کی صلاحیت ہے اور جن کے نصیبے بڑے اچھے ہیں، قسمت بڑی اچھی ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر اس راستے میں کبھی بھی انحراف یا گمراہی کا خطرہ ہو، شیطان وسوسہ ڈالے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ سے درخواست کرو، اے اللہ اپنی پناہ میں لے لیجئے، اپنی حفاظت عطا فرما دیجئے، تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، تمہیں اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے کہ اگر داعیانہ کوششوں کے ساتھ اس طریقہ کار کو معاشرے میں اپنایا جائے اور بالخصوص غیر مسلموں کے درمیان اللہ کا تعارف کرایا جائے، نبی کا تعارف کرایا جائے، اللہ کی کتاب کا تعارف کرایا جائے، دلوں کے اندر سے میل کچیل کو صاف کیا جائے، دشمنی کو دھو دیا جائے، لوگوں کو دوست بنایا جائے اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور جو برادران وطن ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ آداب بجا لانے کا رویہ اختیار کیا جائے، ہر عمر میں بڑے انسان کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا جائے اور اس کا احترام کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ایک نئے معاشرے سے، ایک نئے سماج سے، ایک نئی سوسائٹی سے واقف ہوں گے۔ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ ایک نیا ایکسپریمنٹ ہو رہا ہے، ایک نیا تجربہ ہو رہا ہے، اور اس تجربے کو جب ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو آنکھوں پر سے پردے ہٹ جائیں گے، ذہن کے اندر سے بہت کچھ میل کچیل دور ہوگا، تعصب کی دیواریں ہٹا دی جائیں گی اور انسان کے قریب آئے گا، حق کا تعارف ہوتا چلا جائے گا، باطل خود ہی کھیل کی طرح کھسکتا چلا جائے گا۔ جیسے میں کہ اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ فرمایا کہ دھات کو پکاتے ہیں بھٹی کے اندر تو جو پھین ہوتا ہے، جھاگ ہوتا ہے، وہ اوپر آتا ہے جسے نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، اور جو صحیح دھات ہوتی ہے سونا اور چاندی وہ پھر بھٹی میں نیچے بیٹھ جاتی ہے، اسے لے لیا جاتا ہے تو وہ کندن بن کے سامنے آتی ہے۔ بالکل اسی طرح صورتحال ہے کہ حق کے قدم مضبوطی سے جمتے ہیں اور معاشرے میں وہ اپنی جگہ بناتا چلا جاتا ہے اور باطل جھاگ کی طرح چھانٹ دیا جاتا ہے، پھین کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے عقیدے کی اور اخلاق کی اور کیریکٹر کی اور سیرت کی اور کردار کی طاقت ہوتی ہے۔ جب یہ طاقت ہوتی ہے اور دعوت کا جوش اور جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اس دین کو لے کے آگے بڑھنا ہے اور ہر انسان کو مخاطب کرنا ہے، ہر دکھی، ہر بیمار، ہر پریشان حال، ہر یتیم، ہر بیوہ، ہر فقیر، ہر محتاج ہمارا مخاطب ہے اور ہر ایسا انسان ہماری مدد کا محتاج ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کی مدد کے لیے آگے بڑھیں اور لوگوں تک اللہ کے دین کو اچھے اخلاق کے ساتھ پہنچائیں
تو انشاءاللہ جو وعدہ الہی ہے وہ پورا ہو کے رہے گا، اور جو وعدہ نبوی ہے وہ نگاہوں کے سامنے آئے گا، اور یہ حق پھیلتا چلا جائے گا، غالب آتا چلا جائے گا، چھاتا چلا جائے گا، اور اپنی آنکھوں سے آپ حق کے اس غلبے کا مشاہدہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ نے نہ کیا تو آپ کی اولادیں کریں گے۔ اگر دعوت کے کام سے لگے رہے، اگر تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہے، اگر اپنے دل کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ اس دین متین کی نصرت میں وقت لگاتے رہے، اور اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے ہنر کو اور اپنے پیشے کو اور اپنی استعداد کو اس دین کے لیے وقف کر دیا گیا، اور مجاہدے اٹھانے کے لیے ہم تیار رہے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ نصرت آئے گی اور خدا تعالیٰ راستے دکھائے گا۔ بس اللہ سے پھر مانگتے رہنا ہے اور اللہ کا کام کرتے رہنا ہے۔ جب یہ دونوں باتیں چلتی رہیں گی تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ خدا کی تائید ہمارے ساتھ ہوگی۔ ہمیں یقین ہے کہ جو نصرت انبیاء کو دی گئی، مجددین کو دی گئی، اولیاء کو دی گئی، ہم کمزور انسانوں کو بھی اللہ یہ مدد عطا فرمائے گا، اور اس مدد کے نتیجے میں یہ دین پھیلتا چلا جائے گا اور اللہ اس کو غالب فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور تشکیل ہو جائے 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ کانفرنس ذاتی جو ہے ماشاء اللہ رب العزت کرنے کا قبول فرمائے، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عملی جو ہے میدان کے اندر نکلنے کے توفیق دینا ہے۔ 4 مہینے کے ایک بار ساری تیار فرمائے انشاءاللہ۔ جی بھائی آپ کیا نام بھائی؟ میں مولانا سے بات کر رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں مولانا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے مولانا سے یہ باتیں کرتے تھے، معاف کرنا میں آپ سے تھوڑا سا ان سے بات ہوئی، ان سے بولتا ہے ایسا نہیں میں ہوں۔ اچھا میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ 1 سال لگائے ایسا کریں گے تو بیٹھ جائیے، بات ملیں گے ٹھیک، کوئی بات اور ایک چلہ آپ ہنس رہے ہیں اس لیے بہت زیادہ جی بھائی فرمائے بھائی 4 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے آج سے لے کر جو ہے نقد کون بھائی تیار ہے؟ جی ماشاء اللہ سال کی جماعت نکل رہی ہے علماء کی 1 نومبر سے انشاءاللہ 3 علماء ماشاء اللہ پکے ہیں، بکنگ ہو چکی ہے، اللہ کرم کا نکلنا قبول فرمائے۔ بھائی بتائیں یہ بھائی نیت ماشاء اللہ سب کی ہے نا، اب اس کا رزلٹ کر کے انشاءاللہ ہم جائیں گے، آج جائیں گے، کل جائیں گے، دسمبر میں جائیں گے، نومبر میں جائیں گے، کوئی آج جو ہے اس کے بعد مشورہ کریں گے، حالت ہوتی ہے آدمی کے پاس اس کا مشورہ ہوتا ہے۔ یہ فرمائیں جی بھائی عثمان بھائی جی بھائی فرمائیں نام لیتے رہے جو بھائیوں نے سلسلے کے مشورے اجازت تک کیے، اپنی مسجدوں میں اجازت کیے ہیں، اور جو ابھی بات کرنے کے بعد ارادے بنے ہیں، ایمان تازہ ہوا ہے، اس کا اجازت شرطی بات کیا نام ہے؟ اور فرمائیں جی محمد افضل جی انشاءاللہ جلد سے آپ مسجد محمد افضل مسجد بات ہے زندگی جو ہے اللہ کے راستے نکلیں گے، یہ باتیں ان شاء اللہ حقیقت اللہ فرمائی محمد کی توفیق ہوگی ان شاء اللہ۔ بہت مضبوط چاہوں گی ماڈل لوگ خریدنے ہو رہے ہیں
آسان فرمائے بات کی آ رہی ماشاء اللہ اس کو اللہ قبول فرمائے اور یہ مسلمان کی نیت ہوتی ہے فرمائے صحابہ کی زندگی ماشاء اللہ اور مولانا نے جو فریضہ لکھا کر دیا ہے ہمارے یہاں میں جو حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے عملی واحد ہو جائے گا فرمائے چالیس دن کے جو نام ہے وہ سب مسجدوں میں لکھے ہیں جو 40 دن جانے والے ساتھی ہیں وہ سب کی مسجدوں میں نام لے کر نیچے کے مسئلے میں رات کا تشریف جماعت کو لکھے ہیں باقی ہر ایک مسجد سے 4 کام لینے کے لیے جو سر کے وہ نام لکھا ہے 4 کام مہینے ڈسمبر کر کے نام لے گئے فرمائیں جیسے پیچھے بھی نام آ رہے پہلے مسئلہ نام لکھا ہے اللہ قبول فرمائے جی بھائی ہمارے سامنے کو پہلا بچے بیٹھی بات کرنا سمجھتا ہے کہ جمع کے بنا کرنا ہے سرکار کے اجتماع سے بہت کرنا ہے کہ جمع کو جلدی نہیں گئی الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی خیراتی ہے ہر گھر کے جمع سے اللہ قبول کرتا ہے آج بھی ایک سارے دن کی بہت ماشاء اللہ لذت آئی اور اس گھٹنا کے تو کوشش کرے پورا مسئلہ اپنے بستر کے ساتھ آنے کی ایک رات اللہ کے ایک احتساب کی نیت سے دعا مانگنے کی مدد سے امت کو سامنے لے کر رونے کی طرف سے رہنے کی سب بڑی نیت ہے کہ گھٹنے تو بستر کے ساتھ آنے کی پورا انتظام ہوتا ہے یہاں پر الحمد للہ کہ ہمارے لیے سارا انتظام کر کے رکھنا ہے سب کوشش کریں گے سر اللہ تعالیٰ کو کوئی باقی جو تیسرے کا مسئلہ ہے مدینہ مسجد میں ہر تیسرے کا 8 بجے ہوتا ہے تو دوسرے مسئلہ کا مسئلہ ہے کہ کنکر کے اندر اور ویکس کے اندر وہ سب کو محمد رسول سے آنا ہے اللہ سب کامل کو ہوتا ہے اور ویکس کرنے کا مسئلہ جو ہے کل صبح فجر کی نماز کے بعد کینڈل کرنی ہے ویکس کرنے کا مسئلہ یہ کل صبح کو کینڈل کرنے ہوگا فجر کی نماز کے بعد اور اس سنڈے کا مسئلہ نکلا اگلے سنڈے پندرہ کا فرق تو مدینہ مسجد میں فجر کی نماز کے بیان کے بعد ہوگا اس سنڈے کا مسئلہ اگلے سنڈے کو پہلی نومبر کو فجر کی نماز کے بعد بیان کے بعد ہوگا اس والے جو اپنی کارگزاری اور جو بھی پروشن کرنا ہے پوری مسجداری کے بعد کر کرے اور اگلے سیٹرڈے سیٹرڈے عیسیٰ کی نماز 8 بجے ہوگی اگلے سیٹرڈے عیسیٰ کی نماز 8 بجے ہوگی اگلے سیٹرڈے عیسیٰ کی نماز 8 بجے جمع ہوگی اور منگل کو بھی 8 بجے ہوگی منگل کو بھی 8 بجے ایک بات ہے خدمت جو ہے ابو بکر مسجد بلال مسجد مسجد عمر پورا سال خدمت جو ہے خدمت جو ہے مہمان کی خدمت کرنا الحمد للہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم قبول کی فرمایا ہے سارے قرآن مرد والے اس کی خدمت کی جائے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے ہماری لغزشوں سے ہمارے جرائم سے درگزر فرما دے اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما اپنی نصرت عطا فرما اپنی تائید نصیب فرما
اللہ ہم سب کے سب تیرے کمزور بندے ہیں، ناچیز بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں، تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی حاکم ہے۔ اللہ تیرے حضور میں گداگروں کی طرح، بھکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلا کر تجھ سے تیری رحمت اور مغفرت اور عفو و کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے ساتھ عفو و کرم کا معاملہ فرما، اللہ رحمت اور مغفرت و ستاری کا معاملہ فرما، اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کو قبول فرما لے، اللہ اجتماعی طور پر امت کی توبہ قبول فرما، اللہ ہدایت کا فیصلہ فرما دے، اللہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی دعوت کا سلیقہ عطا فرما، اس کا صحیح طریقہ نصیب فرما، اللہ اس کا ذوق عطا فرما، اس کا شوق نصیب فرما، اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اور آپ کی سنت کے مطابق زندگی کے ہر عمل کو ڈالنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ سنتوں سے محروم نہ فرما، اپنے دین سے اور اپنی شریعت سے محروم نہ فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کے ہر جز پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے گھر کی اصلاح فرما، بچوں کی، جوانوں کی، عورتوں کی اصلاح فرما، اللہ پورے معاشرے کی اصلاح فرما دے، اللہ بگڑے ہوئے ماحول میں جو نیک اور صالح افراد بھی متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ اپنا فضل خاص فرما کر ایسی قوت عطا فرما دے، ایسی استعداد نصیب فرما دے کہ باطل پر حق کو غالب کر دے، اللہ ایسی استعداد عطا فرما دے کہ تیرے دین کو پابندی کے ساتھ اختیار کر لے، اللہ ایسی استعداد نصیب فرما دے کہ اس دین کی دعوت کو ہر فرد تک پہنچا دے، اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کام کے لیے اور آپ کے مشن کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے، اللہ تیرے حضور میں ہم سب اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ مغفرت کا اور رحمت کا معاملہ فرما کر ہماری زندگی سنوار دے اور صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، اللہ ہر گمراہی سے، ہر انحراف سے، ہر تحریف سے، ہر بگاڑ سے، ہر فساد سے، ہر بدخلقی سے اور ہر بد معاملگی سے ہماری حفاظت فرما، اللہ تمام فتنوں سے، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، دشمنوں کے فتنے سے، نفس کے فتنے سے اور شیطان کے فتنے سے حفاظت فرما دے، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حق کو نمایاں فرما، اپنی کتاب پاک سے تعلق عطا فرما اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث و سنت سے تعلق نصیب فرما اور ہمیشہ راہ حق پر گامزن فرما، اللہ ہم میں سے جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما، اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ان کے ساتھ کرم کا اور رحم کا معاملہ فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ پریشان حالوں کی ہر پریشانی دور فرما، اللہ جو جس طرح کی فتنے میں مبتلا ہے اللہ اپنے فضل سے ہر فتنے سے آزاد فرما کر مکمل عافیت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا